مردوں کے لیے خالص ریشمی یا کسی زعفرانی رنگ کے کپڑے کا کفن درست نہیں، البتہ عورتوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن سب کے لیے سفید کفن دینا افضل ہے۔ کفن کے لیے کپڑا نیا ہو تو بہتر ہے، ورنہ پرانا بھی کافی ہے۔ کفن کا کپڑا اسی قیمت کا ہونا چاہیے جس قیمت کا مرد جمعہ اور عیدین میں پہنا کرتا تھا اور عورت اپنے ماں باپ کے گھر پہن کر جایا کرتی تھی۔ اگر میت کا مال موجود نہ ہو تو اس کا کفن بنانا اس شخص پر واجب ہے جو حالت زندگی میں اس کی کفالت کرتا تھا، اور اگر ایسا شخص بھی نہ ہو تو پھر بیت المال سے ورنہ مسلمانوں سے چندہ لے کر بنایا جائے۔ کفن پہنانے سے پہلے کفن میں 3 یا 5 مرتبہ کسی خوشبودار چیز کی دھونی دے دینا مستحب ہے۔ مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفن کی چادر کسی تخت یا بوریے پر بچھا کر اس پر تہبند بچھائیں، پھر تہبند پر کفنی نصف بچھا کر باقی نصف میت کے سر کی طرف رکھ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد میت کو غسل کے تختے سے لا کر اس پر لٹا دیں۔ اس طرح کے دونوں ہاتھ دونوں پہلو میں رکھیں، سینے پر نہ رکھیں، نہ نماز کی طرح رکھیں، اور کفنی پہنائیں۔ اس طرح کے میت کا سر کفنی کے گریبان سے باہر نکال کر سر کی طرف رکھی ہوئی آدھی کفنی کو میت پر پھیلا دیں، اور کوئی خوشبو عطر وغیرہ اس کے سر، داڑھی اور جسم میں لگا دیں، اور سجدے کے اعضاء یعنی پیشانی، ناک، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پاؤں پر کافور مل دیں، پھر تہبند لپٹیں۔ اس طرح کے میت کے بدن پر پہلے تہبند کی بائیں جانب رکھیں، پھر دائیں جانب، تاکہ دائیں جانب بائیں جانب کے اوپر رہے۔ پھر اس کے بعد چادر اس طرح لپیٹ دیں کہ دائیں جانب بائیں کے اوپر رہے۔ عورت کے کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کفن کی چادر کسی تخت یا بوریے پر بچھا کر اس پر سینہ بند اور سینے بند پر تہبند بچھائیں، پھر تہبند پر کفن مثل سابق بچھا کر عورت کو اس پر لٹا دیں اور کفنی پہنائیں۔ پھر خوشبو لگانے اور اعضائے سجدہ پر کافور ملنے کے بعد سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے سینے پر دائیں بائیں کفنی کے اوپر رکھ دیں، اور اوڑھنی کھلی ہوئی آدھی پیٹھ کے نیچے سے بچھا کر منہ اور بالوں پر اڑا دیں۔ اس طرح کے بالوں کے 2 حصے آخر تک اوڑھنی کے نیچے چھپ جائیں۔ اس کے بعد تہبند لپیٹیں، پھر سینہ بند سینے کے اوپر بغلوں سے نکال کر رانوں تک، پھر چادر لپیٹ دیں، اس طرح کہ ہر دائیں جانب بائیں کے اوپر رہے۔ کپڑے کی دھجیوں سے دونوں کنارے اور درمیان کمر سے نیچے باندھ دیں تاکہ ہوا وغیرہ سے کفن کھل نہ جائے۔ جنازے کے اوپر جو چادر اڑاتے ہیں وہ کفن میں داخل اور ضروری نہیں۔ اگر یہ نہ ہو یا کوئی شخص اپنی چادر اس پر ڈال دے اور قبر پر جا کر اتار دے تو کچھ حرج کی بات نہیں ہے۔ جب میت کو کفن پہنا چکیں تو اس کے بعد نماز پڑھیں۔ چلیے نماز جنازہ اور اس کے متعلق احکام سماعت کرتے ہیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، یعنی اگر چند آدمی ادا کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ کے شرائط 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو نماز پڑھنے والے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہی ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، البتہ وقت اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ نیز اس نماز کے لیے تیمم جائز ہے جبکہ وضو کر کے آنے تک نماز کے ختم ہو جانے کا خوف ہو، اور دوسری نمازوں کے لیے یہ بات نہیں۔ دوسری قسم کی وہ شرطیں ہیں جن کا تعلق خاص میت سے ہے، اور یہ ہیں میت کا مسلمان ہونا، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، میت کے قابل ستر جسم کا پوشیدہ ہونا، میت کا وہاں موجود ہونا، میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا، میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا، امام کا بالغ ہونا، اگر میت کافر یا مرتد ہو، یا میت کو غسل نہ دیا گیا ہو، یا کفن ناپاک ہو، یا میت بالکل برہنہ ہو، یا جنازہ غائب ہو، یا نماز پڑھنے والے کے پیچھے یا سواری یا ہاتھوں پر ہو،
یا امام نابالغ ہو، تو ان تمام صورتوں میں نماز درست نہیں۔ نماز جنازہ کے رکن دو چیزیں ہیں۔ پہلی 4 تکبیریں، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور دوسرا رکن قیام ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ نماز جنازہ میں 3 سنتیں ہیں۔ پہلا حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کی تعریف بجا لانا۔ دوسرا درود شریف پڑھنا۔ تیسرا دعا کرنا۔ اب اس کا مسنون اور مستحب طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے، پھر امام اور تمام مقتدی نماز جنازہ کی نیت کر کے دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کی طرح یعنی کانوں تک اپنے ہاتھ کو اٹھا کر 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو نماز کی طرح ناف کے نیچے باندھ دیں اور ثنا پڑھیں۔ ثنا یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر کہیں، اس دفعہ ہاتھ نہ اٹھائیں، پھر درود شریف پڑھیں۔ جو درود یاد ہو وہ پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہی درود پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر تیسری دفعہ اللہ اکبر کہیں، اس دفعہ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ اگر میت بالغ ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام وما توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ نابالغ لڑکے یا مجنون کے لیے یہ دعا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ نابالغ لڑکی یا مجنونہ کی یہ دعا ہے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ پھر چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہیں اور بغیر کسی دعا کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں، جس طرح نماز میں پھیرا کرتے ہیں۔ اب نماز جنازہ ہو گئی۔ نماز جنازہ میں اتحیات اور قرآن شریف کی قرأت وغیرہ نہیں ہے، نہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے کوئی دعا ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے۔ نماز جنازہ امام اور مقتدی دونوں کے حق میں یکساں ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ امام ہونے کی نیت کرے گا جو مستحب ہے، اور مقتدی ہونے کی نیت جو لازم ہے۔ نیز امام تکبیریں اور سلام بلند آواز سے کہے گا اور مقتدی آہستہ۔ باقی چیزیں ثنا، درود، دعا امام اور مقتدی سب آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ جنازے کی نماز میں مستحب ہے کہ حاضرین کی 3 صفیں کی جائیں، یہاں تک کہ اگر صرف 7 شخص ہوں تو ان میں سے ایک امام بنے، پھر پہلی صف میں 3 آدمی کھڑے ہوں اور دوسری میں 2 اور تیسری میں 1۔ اگر امام 4 تکبیروں سے زائد کہیں تو مقتدی زائد تکبیروں میں اس کی اقتداء نہ کریں، خاموش کھڑے رہیں۔ جب امام سلام پھیرے تو خود بھی سلام پھیر دیں۔ اگر کوئی شخص جنازے کی نماز میں ایسے وقت پہنچے کہ امام 1 یا 2 تکبیریں کہہ چکا ہو تو اس کو فوراً تکبیر کہہ کر شریک نماز نہ ہونا چاہیے، امام کی تکبیر کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب امام تکبیر کرے تو کہے تو اس کے ساتھ یہ بھی تکبیر کہہ کے شریک نماز ہو جائے، یہ تکبیر اس کے حق میں تکبیر تحریمہ ہوگی۔ پھر جب امام سلام پھیر دے اس وقت یہ شخص اپنی گئی ہوئی تکبیروں کو ادا کر لے۔ اگر جنازہ اٹھ جانے کا خوف نہ ہو تو دعا بھی پڑھے، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی شخص باوجود آغاز نماز کے یعنی شروع سے نماز میں ہونے کے باوجود بھی وقت حاضر رہنے کے شریک نماز نہ ہوا، جس کی وجہ سے کچھ تکبیریں تو ہو چکی ہوں، تو ایسے شخص کو امام کے تکبیر کا انتظار ضروری نہیں، بلکہ اس کو فوراً تکبیر کہہ کر شریک نماز ہو جانا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شروع سے وہ نماز کے قریب تھا جنازے کے، مگر وہ جماعت میں شامل نہیں ہوا کسی وجہ سے، تو ایسے شخص کے لیے تکبیر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، فوراً جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اور ایک شخص ایسا ہے جو جماعت کی موجودگی میں وہاں پر حاضر تو نہیں تھا، البتہ باہر سے آ رہا تھا،
باہر سے آئے پھر امام کو دیکھیں کہ وہ 2 تکبیریں یا 1 تکبیر کہہ چکا ہے، تو اب اسے انتظار کرنا چاہیے تیسری تکبیر کا۔ جب تیسری یا دوسری تکبیر کہیں تو فوراً وہ جماعت میں شریک ہو جائے اور وہ اس کے حق میں پہلی تکبیر سمجھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ نماز جنازہ کی امامت کا استحقاق سب سے زیادہ بادشاہ کو ہے، پھر حاکم شہر کو، پھر قاضی کو، پھر نائب قاضی کو۔ اگر یہ لوگ موجود نہ ہوں تو پھر امام جو محلے کے ہیں وہ مستحق ہیں، بشرطے کہ میت کے اولیاء میں کوئی شخص اس سے افضل نہ ہو، ورنہ میت کا ولی پھر وہ شخص جس کو ولی اجازت دے۔ اگر میت کے اولیاء بہت ہوں تو جو شخص میت کا زیادہ قریب ہے وہی نماز پڑھانے کا زیادہ مستحق ہے، اور اگر ایک ہی درجے کے 2 ولی ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو وہ بہتر ہے۔ عورت کے لیے بھی اولیاء مقدم ہیں، اگر کوئی ولی موجود نہ ہو تو پھر شوہر مستحق ہے۔ اگر ولی کی اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص نے نماز پڑھا دی ہو جس کو امامت کا استحقاق نہیں، تو ولی کو اختیار ہے کہ پھر دوبارہ نماز پڑھے۔ ہاں، مستحق امامت شخص کی نماز پڑھا دینے پر پھر ولی کو اعادے کا حق نہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جنازے کی نماز بھی انہی چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے جن چیزوں سے دوسری نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں، البتہ جنازے کی نماز میں قہقہہ یعنی زور سے ہنسنے سے وضو نہیں جاتا، اور عورت کے برابر کھڑے ہونے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یہ اتنا فرق ہے جو اور نمازوں میں نہیں ہے۔ اور نمازوں میں قہقہے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور عورت کے برابر ٹھہرنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ بلا عذر بیٹھ کر یا سواری کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں۔ جنازے کی نماز مسجد کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، اگر بارش وغیرہ کا عذر ہو تو پھر درست ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں کئی جنازے جمع ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ ہر جنازے کی نماز الگ الگ علیحدہ پڑھی جائے اور سب پر ایک ہی دفعہ نماز پڑھیں تو جائز ہے۔ اس صورت میں سب جنازوں کی صف قائم کی جائے، خواہ اس طرح کہ ایک کے آگے ایک کو قبلے کی جانب رکھ دیں، اس کے بعد سب کے سر ایک ہی طرف ہوں، پیر ایک طرف، خواہ اس طرح ہے کہ ہر ایک کے سر کے پاس ہر دوسرے کے پیر ہوں، خواہ اس طرح ہو کہ ہر ایک کا سر ہر دوسرے کے کاندھے کے برابر ہو۔ ان سب صورتوں میں پہلی صورت بہتر ہے کہ اس میں سب کا سینہ امام کے مقابل ہو جائے گا، جو مسنون بھی ہے، سنت بھی ہے۔ باقی صورتوں میں امام کو اس شخص کے جنازے کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے جو سب میں بزرگ و افضل ہو۔ اگر جنازے مختلف قسم کے ہوں تو ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی امام کے قریب مردوں کے جنازے رہیں، پھر لڑکوں کے، پھر خنثیٰ کے، پھر بالغہ عورتوں کے، پھر نابالغہ لڑکیوں کے۔ نماز جنازہ آفتاب نکلتے اور ڈوبتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو پڑھنا منع ہے، باقی سب اوقات میں جائز ہے۔ اگر کسی فرد نماز کے وقت جنازہ آ جائے اور جماعت تیار ہو تو فرد نماز پڑھ کر جنازے کی نماز پڑھیں، شرط یہ ہے کہ اتنی دیر میں جسم کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ نماز جنازہ پہلے پڑھ لیں۔ اگر نماز عید کے وقت جنازہ حاضر ہو تو نماز عید کو مقدم کریں، پھر خطبہ عید پر نماز جنازہ کو مقدم کیا جائے، یعنی عید کے وقت جنازہ آ گیا تو عید کو مقدم کرنا، پہلے عید کی نماز پڑھنا، پھر خطبہ عید پڑھنا، پھر اس کے بعد جنازے کو مقدم کرنا، یعنی پہلے نماز عید پڑھیں، پھر جنازے، پھر خطبہ عید۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر نماز گہن کے وقت جنازہ آ جائے تو پہلے جنازے کی نماز پڑھیں، پھر گہن کی نماز۔ نماز جنازہ میں جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر کسی میت کو بغیر نماز پڑھے قبر میں اتار دیے ہوں لیکن ابھی مٹی نہ ڈالی ہو تو میت کو قبر سے باہر نکال کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر مٹی ڈال دی ہو تو پھر قبر ہی میں نماز پڑھیں جب تک کہ میت کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر کوئی میت کٹی ہوئی ملے تو جب کہ آدھے سے زیادہ یا آدھا ہے سر کے ساتھ تو اس پر نماز پڑھیں، ورنہ نہیں۔ جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو اس پر نماز نہ پڑھیں، صرف غسل دے کر ایک پاک کپڑے میں لپٹیں اور دفن کر دیں۔ کسی میت پر بغیر غسل یا تیمم کے نماز درست نہیں، ہاں دفن کرنے کے بعد قبر پر پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ ہر مسلمان پر پڑھنا چاہیے، خواہ وہ کیسا ہی گنہگار فاسق ہو۔ البتہ بادشاہ اسلام مجاز ہے کہ کسی بدکار شخص پر نماز نہ پڑھنے کا حکم دے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور بدکاری سے باز رہیں۔ جو شخص اپنے والدین سے کسی کو یعنی ماں یا باپ کو مار ڈالے اس پر اس کی اہانت کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اس طرح ڈاکو پر جبکہ ڈاکی کی حالت میں مارا جائے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو غسل بھی نہ دیا جائے۔
جس لڑکے کا باپ یا ماں مسلمان ہو وہ لڑکا مسلمان سمجھا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی۔ جبکہ نماز سے فراغت ہو جائے تو پھر فوراً میت کو جہاں قبر کھدی ہو لے جائیں اور دفن کر دیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں نماز جنازہ لے چلنے کے احکام۔ جنازہ کا لے چلنا عبادت ہے اور سنت ہے۔ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو کسی تخت یا چارپائی وغیرہ پر لٹا کر اس کو چار طرف سے چار آدمی اٹھائیں اور لے چلیں۔ اس طرح کہ ایک ایک آدمی ایک ایک پائے کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھائے اور پٹی کو کاندھے پر رکھ لیں۔ اس طرح چار چار آدمی باری باری لے چلیں۔ مستحب یہ ہے کہ ہر آدمی جنازے کے چاروں طرف سے اٹھائے اور ہر طرف کم از کم 10 قدم لے چلیں۔ اس طرح کہ پہلے جنازے کے سرہانے کا داہنا پایا اپنے داہنے کاندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے، پھر پائنتی کا داہنا پایا داہنے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے، پھر سرہانے کا پایا بائیں کاندھے پر، پھر پائنتی کا بایاں پایا بائیں کاندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے تاکہ پورے 40 قدم ہو جائیں۔ چلنے میں میت کا سرہانہ آگے رکھیں۔ جنازے کا 30 قدم لے جانا مسنون ہے مگر نہ اس قدر کہ میت کو حرکت و اضطراب ہونے لگے۔ جنازے کو پیٹھ پر یا سواری کے جانور وغیرہ پر لاد کر لے چلنا مکروہ ہے۔ اگر میت چھوٹے بچے کی ہو تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لے جائیں، یعنی ایک آدمی اپنے دونوں ہاتھوں پر اس کو اٹھا لے، پھر دوسرا لے لیں، پھر تیسرا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس طرح بدلتے ہوئے لے جائیں۔ چھوٹے بچے کی ہو میت اگر تو ہاتھوں ہاتھ لے چلیں، یعنی ایک آدمی اپنے دونوں ہاتھوں پر اس کو اٹھا لیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح۔ مستحب ہے کہ جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگ پیدل اور جنازے کے پیچھے رہیں۔ آگے چلنا بھی جائز ہے لیکن بہت آگے چلنا یا سب لوگوں کا آگے ہو جانا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح سواری پر آگے چلنا مکروہ ہے، البتہ پیچھے جائز ہے۔ جنازے کے دائیں بائیں نہیں چلنا چاہیے۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کلمہ، درود، قرآن شریف، مولود وغیرہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ آہستہ دل میں پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے لوگوں کا جنازے کو دیکھ کر کھڑا ہونا یہ منع ہے۔ ہاں ساتھ چلنے کا ارادہ ہو تو اور بات ہے۔ جنازہ جب قبر کے پاس پہنچ جائے تو اس کے زمین پر رکھ دینے سے پہلے ساتھ والوں کا بیٹھ جانا مکروہ ہے۔ نماز جنازہ جب زمین پر رکھیں جنازہ جب زمین پر رکھیں تو قبلے کے عرض میں رکھیں کہ دائیں کروٹ قبلے کو ہو۔ عورتوں کا جنازے کے ساتھ چلنا منع ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم دفن اور اس کے متعلق احکام عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔